कलाम खुदा खुद मुजस्सम हुआ है, कलाम खुदा खुद मुजस्सम हुआ है। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। हमारी खातिर वो दुनिया में आया, हमारी खातिर वो दुनिया में आया। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। कलाम खुदा खुद मुजस्सम हुआ है, कलाम खुदा खुद मुजस्सम हुआ है। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब मुक़द्दस के मुताबिक हर वो शख्स जो पहले ही इंजील शरीफ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता है, उसको दूसरों को समझाने और उन सच्चाइयों पर चलने में मदद करनी चाहिए। ये सही बात है भाई फारूक। अब हर जगह पर हज़रत अल मसीह की तालीमात की पैरोकारी हो रही है। वो सिर्फ़ उसे एक ताकतवर नबी ही नहीं बल्कि सीधी राह के तौर पर मानने लगे हैं। उन्होंने अपनी कौम के अंदर ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जिनके ज़रिए से हज़रत मसीह पर ईमान का इज़हार कर रहे हैं। ये एक ऐसे तरीके की एक मिसाल है जिसके वसीले से अपने घरों में ही रिफ़ाक़त रखते हुए कलाम अल्लाह को सीख सकते हैं। हाँ भाई अनवर, इस जमात में आप अमली असबाक और गुफ्तगू के ज़रिए अल्लाह ताला और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक सीख सकते हैं। इसके साथ ईमान में तरक्की करने की नई राहें और तरीके भी दरियाफ़्त कर सकते हैं। आइए एक ऐसी ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जमात को देखने के लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लोग अहमद भाई के घर में इकट्ठे हो रहे हैं। देखो अहमद भाई लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल किए हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। ईसा अल मसीह की पैरवी करने के फ़ैसले के बाद उसके घर के अफराद और दोस्त अहबाब ने महसूस किया कि वो एक मुख्तलिफ शख्स है। अब वो पहले से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और ज़िम्मेदार हो गया है और अपने ख़ानदान के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने ईमान के बारे में गुफ्तगू करता है। वो इंजील शरीफ के मुताले और दुआ के लिए बाकायदा सबको इकट्ठा करता है। भाई अहमद की तरह शुरुआत में इनमें से बहुतों ने अपने ख़ानदान को इकट्ठा किया, जिनमें उनकी बीवी, बच्चे और दोस्त अहबाब भी शामिल थे। जो कुछ ईसा अल मसीह ने इंजील शरीफ में कहा है उसका बगौर मुशाहिदा करने और अपनी ज़िंदगी अल मसीह की राह पर चलने के ज़रिए हम दूसरों के लिए नमूना बन सकते हैं। कई महीनों के मुशाहिदे के बाद उनमें ज़्यादातर लोग ईसा अल मसीह के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं कि वो तमाम नबियों में अफजल क्यों हैं। इसी सबब से उनकी शदीद ख्वाहिश होती है कि वो कलाम पाक से सीखें। अब वो हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होते हैं, लेकिन अक्सर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। हर शख्स जो वो सीख रहा है शुरू ही से हौसला अफजाई पाता है कि दूसरों को भी सिखाए। भाई अहमद की बेटी ने भी अपने घर में पड़ोसी ख़वातीन की रफ़ाक़त का आगाज़ कर रखा है। हम किताब मुक़द्दस में देखते हैं कि रूद अपनी सास के सच्चे खुदा को मानने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। वो चाहती तो अपने पुरानी तहजीब और अपने पुराने खुदाओं में वापस जा सकती थी, लेकिन नयोमी की शख्सियत से वो मुतासिर होकर कायल हो गई थी कि वो भी एक सच्चे खुदा के पीछे ही चले। मुझे इससे बढ़ावा और हौसला मिला कि मैं भी अपने पड़ोसी औरतों के लिए एक अच्छी मिसाल बनूं, ताकि वो ईसा अल मसीह के रास्ते पर चलना शुरू करें।
احمد بھائی کے گھر کی خواتین نے گفتگو شروع کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے بہت کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اب اس طرح اکٹھا ہونے کے وسیلے سے ان کے رسم و رواج اور زیادہ پرمعنی ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، آئیے ہم اپنے عیسیٰ المسیح کی تعظیم کریں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جہاں 2 یا 3 لوگ میرے نام سے اکٹھا ہوں گے، میں ان کے بیچ میں موجود رہوں گا۔ اے عیسیٰ کلمۃ اللہ، ہم نہایت حلیمی کے ساتھ اپنے بیچ تیرا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ تو نے ہماری شرمندگی اپنے اوپر لے لی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ تو ہمارا افضل کفارہ ہے، یعنی قربانی۔ ہم تیری بزرگی کرتے ہیں اور تیری مرضی کے خواہش مند ہیں۔ آمین۔ اس جماعت میں سبھی لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک مہمان ہمارے ساتھ ہیں، بھائی سعید اپنے ایک دوست کو ساتھ لائے ہیں۔ کیا آپ ان کا تعارف کروانا پسند کریں گے؟ یہ میرے دوست بھائی سلیم ہیں۔ اکثر دفتر میں کام کے دوران میں ان کو عیسیٰ المسیح کے بارے میں بتاتا تھا، اور یہ اور بھی زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ آج شام شروع کرنے سے پہلے میں پچھلے کئی ہفتوں کا خلاصہ دینا چاہوں گا، کیونکہ قاسم بھائی ہمارے بیچ نہیں تھے۔ ہم نے یہ مطالعہ شروع کیا تھا کہ بے گناہ عیسیٰ المسیح نے موت کو قبول کیا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ نبیوں کی کتابوں میں نبوت کو پورا کیا، جو ہمارا افضل کفارہ تھا، ہماری قربانی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے گناہ اور موت پر فتح پائی۔ عیسیٰ المسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے پاس واپس جانا ہے تاکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کر سکوں، اور اس نے یہ بھی کہا جب میں جاؤں گا تو روح قدوس کو بھیجوں گا، جو میرے ماننے والوں کے ساتھ رہے گا اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ عیسیٰ المسیح کے آسمان میں جانے کے بعد اس کے ماننے والے ایک کمرے میں جمع ہو گئے اور عبادت کرنے لگے، اور روح قدوس کے آنے کے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یکایک آسمان میں ایسی آواز آئی جیسے ایک زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور وہ سارا گھر جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں جو ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدوس سے بھر گئے اور بڑی طاقت اور اختیار سے بولنے لگے، اور بہت سے لوگ ان کے الفاظوں پر ایمان لائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور ایمان لائے کہ صرف عیسیٰ المسیح ہی انہیں نجات دے سکتا ہے۔ بالآخر انہوں نے بپتسمہ لیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دفنائے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام میں ایک نئی زندگی کے ساتھ جی اٹھے۔ یہاں سے عیسیٰ المسیح کی امت کا آغاز ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے لوگ ایک دوسرے سے بہت پیار، بہت خیال، بہت لگاؤ رکھتے ہیں۔ ہمیں کلام پاک سے مثالیں لینی ہیں کہ جماعت کس طرح کام کرے، کیونکہ ہم اس امت کے رکن ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے،
اور اپنے گناہوں سے توبہ کی اور بپتسمہ لیا۔ کیا کوئی بتانا چاہے گا کہ گزشتہ ہفتے ملاقات میں ہم نے کیا سیکھا تھا، یا اپنی زندگی میں حال ہی میں ہونے والا کوئی تجربہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بتانا چاہے گا؟ گزشتہ ہفتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت کی اتحاد کے بارے میں سمجھ عطا کی کہ کیسے ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں اور پورا کریں۔ اس کے بعد ہماری بات چیت اور دعا کرنے میں اتنا اچھا وقت گزرا کہ ہم تقریباً آدھی رات تک بیٹھے رہے۔ ہماری یہ جماعت عیسیٰ المسیح کی امت کا ایک نمونہ ہے۔ یہ صحیح ہے سعید بھائی، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے تمہارے ذہن سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو اتنے جوش میں جب دیکھا تھا جب آپ کی بیوی کو پہلا بچہ ہوا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ پچھلے ہفتے روح القدس کے بارے میں جان کر میں حیران رہ گیا، اور یہ جان کر کہ خدا نے ان معمولی انسانوں سے کتنے بڑے کام کرے کہ بیمار ٹھیک ہو گئی، اندھے دکھنے لگی، وہ میرے ذریعے بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ روح القدس کے ذریعے میں بھی اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہوں۔ پچھلے ہفتوں کی ملاقات کے بعد میں گھر گیا تو دیکھا کہ میرا بیٹا بخار سے تپ رہا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو روح القدس نے طاقت دی ہے اور دعا کرنے کا اختیار، جس سے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم مل کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ میں حیران ہوا کہ آدھے گھنٹے میں میرے بیٹے نے مجھے آواز دی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا بخار پوری طرح سے جا چکا ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے ہفتوں میں اپنے بہنوں پر کتنا غصہ تھا؟ اس ہفتے لیکن میں چونک گیا جب احمد بھائی نے مجھے بتایا کہ عیسیٰ المسیح نے اپنی جان دے کر ہمارے سب قرض چکا دیے ہیں تاکہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بہنوں کو معاف کر دوں، کیونکہ عیسیٰ المسیح نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ 3 دن تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب بالا آخر میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اسے میرے گھر بھیج دے۔ وہ آ گیا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اسے کیسے معاف کر پاؤں گا۔ اسے دیکھ کر میں اس قدر حیرت میں پڑ گیا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس کے بعد خداوند کے کرم سے میرے انتقام کا جذبہ ختم ہو گیا اور ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ الحمدللہ۔ اوہ، بہت خوب۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے ہیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے، اور ہماری ہی نہیں، دوسروں کی بھی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے حکم کو ماننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہماری کون سی روحیں، تصورات اور برے جن ہماری جماعتوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی روح کے ذریعے اپنے ایمان کی فرما برداری کرنا سیکھ رہے ہیں۔ اور کوئی شخص بھائیوں، آپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت مجھے بہت یاد آتا رہا۔ مجھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں 3 مختلف شہروں میں جانا پڑا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس رفاقت میں اپنے تصور سے زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے مجھے اپنے اندر بڑی بے چینی سی محسوس ہوئی، اور مجھے نفسانی خواہشات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اپنے ان گنونے خیالات کے باعث سخت نادم ہوں، حالانکہ اس مرتبہ میں نے ان پر عمل نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں۔
لیکن آپ کو شرمسار رہنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو بتائیے کہ آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں. وہ اپنی رحمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے. قربان میمنے کی طرح اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے. یہ اس کا روح ہے جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کو تبدیل ہونے کی طاقت دے سکتا ہے. کیا ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ احمد بھائی یہ ٹھیک ہے. خداوند تیرا شکر ہو قاسم بھائی کے لیے. خداوند اس کو تبدیل ہونے کی طاقت دے. یہ دعا ہم روح القدس اور عیسیٰ المسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اس جماعت میں ہم ایک دوسرے کی احتجاج کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ المسیح کے حکم کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. جو گفتگو کے مناسب اوقات میں فرق کو پہچانتا ہو وہ جماعت کو درست سمت میں لے جانے کے لیے مددگار ہو سکتا ہے. احمد بھائی ایک قدرتی اغوے ہیں اور عیسیٰ المسیح کی پیروی بڑی وفاداری سے کرتے آتے ہیں. وہ ایک محبت کرنے والے شوہر اور باپ بھی ہیں اور معاشرے میں انہوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تعلیم دینے کا زیادہ تر کام اس کو کرنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں ضروری ہے اس کو اور لوگوں کو سربراہ کے طور پر تیار کرنے کی خواہش ہونی چاہیے. ہم آپ کی بہن کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں وہ ابھی تک بیمار ہے، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی، وہ یہ کہ خداوند کی روح مجھے لوقا کی انجیل کا 5واں باب پڑھنے کی رہنمائی دے رہی ہے. اس باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد کافی بھیڑ تھی، لیکن کئی لوگ ایک مرد کو جو کہ مفلوج تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لانے کے لیے گھر کی کھپریل میں سے نیچے اتار دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے شفا دی، لیکن اس سے پہلے اس کے گناہ معاف کر. میں محسوس کر رہا ہوں کہ بطور جماعت ہماری دعائیں میری بہن کو شفا کے لیے عیسیٰ المسیح کے قریب لا رہی ہیں، اور اپنی شفا کے بعد وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے عیسیٰ المسیح کی طرف رخ کرے گی. اگر عیسیٰ المسیح میرے گناہ معاف نہ کرتا اور مجھے اپنی روح میں زندگی گزارنے کے لیے آزاد نہیں کرتا تو میں اس صورتحال سے نپٹنے کے قابل نہیں تھا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے لیے دعا کی. براہ مہربانی آپ ہمارے لیے دعا جاری رکھیں. بھائیوں، آئیے کتاب مقدس کی تلاوت سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور روح قدوس سے کہیں کہ ہمیں گہری سمجھ عطا کریں. بھائی علی، کیا آج شام آپ ہمارے لیے انجیل شریف سے حوالہ پڑھیں گے جو رسولوں کے اعمال میں باب 4 کا 1 سے 31 آیت تک ہے؟ یہ حوالہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب پطرس اور یوحنا روح القدس کی طاقت کے ذریعے ایک اپاہج انسان کو ہیکل کے دروازے پر شفا دیتے ہیں. پھر شفا پائے ہوئے آدمی کو عیسیٰ المسیح کی طاقت کے بارے میں بتاتے ہیں. وہاں بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ شفا پائے ہوئے آدمی کو پہچان کر حیران رہ جاتے ہیں. پھر پطرس نے بھیڑ میں عیسیٰ المسیح کے خوشخبری کو بیان کیا، جس پر ہیکل کے بزرگوں نے اعتراض کیا. پطرس اور یوحنا کو گرفتار کر لیا گیا. ہم آج کی پڑھائی میں دیکھیں گے کہ نہایت ہی مشکل حالات میں بھی امتی نڈر اور خوشی سے بھرے رہتے ہیں.
अल्लाह ताला की हम्द हो जिसने हमें अपना कलाम पाक हमारी रहनुमाई के लिए हमें दिया। या अल्लाह अपने कलाम पाक की समझ हमें अता फरमा, आमीन। उसका ये कलाम पाक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में है। आइए इसको सुने और वो उसके रूह को मौका दे कि वो हमें इस हवाले के बारे में समझ बूझ अता करे। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि सख्त रंजीदा हुए कि वो लोगों को तालीम देते और यीशु की नज़ीर देकर मुर्दों के जी उठने की मनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 तक पहुँच गई। दूसरे दिन यूँ हुआ कि उनके सरदार और बुज़ुर्ग और फ़कीह और सरदार काहिन हन्ना और काइफा और यूहन्ना और इस्कंदरिया और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए। उनके बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये कलाम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा, उसे उम्मत के सरदार और बुजुर्गों, अगर आज हम है उस एहसान के बाबत बाज़ पुरुष की जाती है जो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम ईसा मसीह के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। अमूमन चूँकि ये सब लोग पढ़ नहीं सकते और हर एक के पास किताबें मुक़द्दस भी नहीं हैं, इसलिए दुआ करने से पेशतर ये हवाला कई मरतबा पढ़ा जाता है। इसके बाद जब सब लोग अल्लाह ताला के हुजूर में खामोश हैं, अल्लाह ताला अपनी रूह के ज़रिए इस पढ़े गए हवाले के बारे में उन्हें तासीर देता है। कई मिनटों के बाद वो एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस हवाले के ज़रिए क्या कहा है। अल्लाह ताला ने हमें ईसा मसीह की उम्मत में रखा है ताकि जब हमको रूहुल कुद्दूस की तरफ से समझ मिले तो हमको दूसरे मानने वालों की तरफ से यह हमें मिल जाए कि ये कलाम अल्लाह ताला और रूहुल कुद्दूस की तरफ से है। पहले मैंने सोचा था कि ये कहानी अपाहिज आदमी की शिफा के मोजिज़े के बारे में है। फिर रूहुल कुद्दूस ने मुझे दिखाया कि वो बहुत बड़ा मोजिज़ा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो मौका फरहम किया था कि बहुत से लोग देखे और उसकी तरफ मुड़े। इससे अब पता चलता है कि अल्लाह ताला सबसे बहुत प्यार करता है और ख्याल रखता है। अब ये मेरी जिम्मेदारी आई कि मेरी अपना इत्मीनान सबको बताऊं। मेरा ख्याल है कि रूहुल कुद्दूस मुझे दिखा रहा है कि पतरस और यूहन्ना के हुक्म मानने से कितना ज़्यादा फल आया। जब मैं सुन रहा था तो रूहुल कुद्दूस ने मेरे बेटे हाशिम को दिखाया। मुझे एहसास हुआ कि जेल जाने से मैं बहुत डरूँगा, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान से अलग हो चुका हूँ। मैंने देखा पतरस और यूहन्ना को खुदा ने सताए जाने पर कुव्वत बर्दाश्त दी। मैंने ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने उस हालत को इस्तेमाल किया कि लोग उसके बारे में सुने। उसने पतरस को सही अल्फाज बोलने के लिए दिए।
پاک روح نے مجھے ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو استعمال کر سکتا ہے جو اس کے حکم کو مانے اور اطاعت کرے۔ ہیکل کے بزرگوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، پھر بھی ان کو بے انتہا سمجھ اور ہمت تھی کہ وہ اپنے ایمان کی منادی کر رہے تھے۔ جیل میں رات گزارنے کے باوجود بھی پطرس اور یوحنا نڈر رہے۔ میں نے احساس کیا کہ ستائے جانے کے ڈر پر قابو پانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی طاقت چاہیے۔ مجھے لگتا ہے آپ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ بہت دور اور بہت طاقت والا ہے۔ میں سوچا ہی نہیں تھا پریشانی کے دنوں میں وہ ہمارے اتنے پاس ہو سکتے۔ میں ہمیشہ یہ مانتے آیا ہوں کہ میں نہیں جان سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا خیال کرتا ہے جب تک کہ وہ عدالت کے دن میرے اچھے اور برے کاموں کو ترازو میں نہ تول لے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس روز تک میرے نیک کام برے کاموں سے زیادہ ہو جائے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں اس قابل نہیں ہوں۔ سلیم، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اپنی جدوجہد میں دیانتدار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جماعت ایک ایسا مقام ہو جہاں ہر سوال کرنے کی آزادی ہو۔ ہم ہر سوال کا جواب تو نہیں دے سکتے کیونکہ ہم خود متلاشی ہیں۔ آپ کے سوال کا مختصر طور پر جواب میں یہ کہوں گا، حالانکہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بے گناہ ہوتے ہوئے وہ اس قابل ہے۔ اس نے ہمارے لیے افضل قربانی دی، ہمارے لیے سیدھا راستہ بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک تھے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں ایک اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ اسی سبب سے کتاب مقدس میں ان کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ میری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کیا اور یہ جانا کہ مجھے انتخاب کی ضرورت ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سبق اور پیروی کرنے کے لیے ایمان کا ایک قدم ہے، اور اب مجھے یقین ہے قادر مطلق عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، ان کی فرما برداری کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابدی زندگی گزاروں گا اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤں گا۔ احمد بھائی، کیا میں اور جوڑ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے میری بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، میری زندگی تبدیل کر سکتا ہے اور مجھے اپنا سکون دے سکتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان میں گیا اور آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی لوگوں کو شفا دیتا ہے، آج بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ آج بھی گناہ اور ابلیس سے رہائی دیتا ہے، وہ آج بھی ہمارے دل محبت اور رحم سے معمور کرتا ہے۔ بھائی سعید ایک تبدیل شدہ شخص کے طور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سعید، آج شام کو جماعت ختم ہونے کے بعد سلیم بھائی کے ساتھ گفتگو میں آپ شریک ہوں، اور پسند کروں گا کہ اگر آپ کلام کے مطالعہ اور
दुआ में शरीक हों तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा रहेगा। मैं पसंद करूँगा आज ये कलाम पाक के मुताले और दुआ में आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। और कोई भी हमारे साथ शरीक हो सकता है, ठीक है? तो आज के मुताले पर अपने तासुरात का बयान जारी रखें। मुझे याद है जब मैं रूहुल कुद्दूस की गहरी समझ का मुंतज़िर था, जैसा कि रसूलों के अमाल में हुक्म है कि मैं सारी दुनिया में जाऊं और उसकी खुशखबरी की मनादी करूं। आज की पढ़ाई में मैंने देखा कि पतरस और यूहन्ना खुदा के हुक्म की अताअत करते हैं। पाक रूह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज के ज़रिए मुझे ये ज़ाहिर किया कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि मैं डरूं, बल्कि बहादुरी के साथ बाहर जाऊं। हालांकि मैं सताओं से डरता हूं, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी करना मेरी अपनी परेशानियों से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज़ क़ुरबानी और उसका प्यार जानता हूँ, तो डर और खौफ मुझे उसकी बात कहने से कैसे रोक सकता है। मैं जोश में हूँ कि कैसे अल्लाह ताला मेरे लिए दरवाज़े खोलता है कि मैं उसके बारे में बता सकूँ और लोगों को अल्लाह के रहम और ईसा अल मसीह की राह हक़ के बारे में बता सकूँ। अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे कि किस तरह मुसीबतों के दौरान में भी पहले के मानने वाले लोग आगे बढ़े, खुदावन की उन पर बरकतें रहीं। क्या हम अपनी ज़िंदगी में रूह कुद्दूस की ज़्यादा क़ुव्वत और रहनुमाई चाहते हैं? ठीक है, आइए हम अल्लाह ताला से उसी तरह दुआ करें जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है। भाई अब्दुल, क्या आप दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे? ज़रूर अहमद भाई, ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है। ऐ खुदावंद करीम, हम दुआ में तेरे सामने आते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारी दुआ सुनता है, क्योंकि हमने तेरी अफसल क़ुरबानी को कबूल किया जो ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी खातिर दिया, वो जिसको तूने हमारी खातिर भेजा। है अल्लाह ताला, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तूने हम पर अपने कलाम और हमारे लिए तेरी ख्वाहिश को ज़ाहिर किया। तूने हमें अपने कलाम पाक में बताया है कि हम सिर्फ़ तेरी रूहुल कुद्दूस के लिए दुआ करें और जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं तू हमें खुशी से देगा। ऐ अल्लाह ताला, हमें अपना रूह अता फरमा जो हम तेरे अहकाम की फरमा बदारी में मांगते हैं, तेरे रहमत और ईसा अल मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। तो भाइयों, ये बातें अपने ख़ानदान वालों को सिखाना, बुराई से अपने आप को दूर रखना और अल्लाह ताला की कुर्बत में चलना याद रखें। ये याद रखते हुए कि ईसा अल मसीह ने फरमाया है कि अपने अल्लाह ताला से अपने सारे दिल, सारी जान और सारी अक़ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो भी अच्छी चीज़ है वो अल्लाह ताला की तरफ से आई है। इसलिए बराए मेहरबानी जाने से पहले इस बॉक्स में हदिया को डालते जाएं। ये हदिया हमारी कौम के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। चलो भाइयों, अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। आज रात जैसे हमने बात की कि जब हम तकलीफ़ों का सामना करते हैं तो एक दूसरे के लिए दुआ करना याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन।
وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی تمام برکتوں کے لیے، اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ عیسیٰ المسیح کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے یہ روٹی ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ آپ نے ایسے طریقے کو مثال کے طور پر دیکھا، اور اب آپ بھی اپنے گھروں میں دوسروں کے ساتھ رفاقت اور کلام پاک کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم مختصر طور پر دیکھیں کہ ہم نے اس مرتبہ اکٹھا ہونے کے دوران کیا دیکھا۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انجیل شریف میں ایک حوالہ پڑھا کہ اس پر دھیان کریں۔ دوم، انہوں نے روح القدس کا انتظار کیا کہ اس حوالے کی روشنی میں خدا کی مرضی ان پر ظاہر ہو۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ انہیں روح القدس کی طرف سے کیا ملا اور ان کو اس پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اور اب یہ آپ سب کے لیے موقع ہے کہ جس شخص نے آپ کو یہ فلم دکھائی آپ اس سے مزید بات چیت کریں کہ آپ اس قسم کی رفاقت کا تجربہ کس طرح کر سکتے ہیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہے۔ آپ اسی قسم کی رفاقت اپنے گھروں اور قوم کے لوگوں کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اجتماع کے لیے جانکاری حاصل کرنا پسند کریں تو اس فلم کے آخر میں دیے گئے پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا منتظر ہے کہ عیسیٰ المسیح کی رفاقت میں زیادہ گہرے طور پر لوگ اس کی پیروی کریں، اور وہ ایسے سربراہوں کی تلاش میں بھی ہے جو پاکیزگی میں دوسرے ایمانداروں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ یہ رفاقت جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھی، یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی امہ المسیح کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ رفاقت قائم کرنے اور تشکیل دینے کے مختلف طریقوں میں یہ تمام جماعتیں ایک قدر مشترک کے باعث آپس میں منسلک ہیں، یعنی عیسیٰ المسیح کی پیروی اور باہم اکٹھا ہونے کی خوشی۔ الحمدللہ رب العالمین۔